बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन राज इसहाक डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और वो सारे सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं अभी चंद लम्हों में मैं इनके सामने रखूंगा और इनके जवाब भी आपके सामने आएंगे। ये बताइएगा इसहाक डार साहब कि फौजी अदालतें फैसला हो गया? जी 28 फरवरी को चौधरी साहब तमाम जमातें मास व पीपीपी उस दिन नहीं आई थी, तो वहाँ तो कंसेंसस हो गया था। एक ड्राफ्ट आईनी तरमीम पे भी और एक ड्राफ्ट कानूनी तरमीम में भी, जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में होनी थी। लेकिन आपने देखा कि चूंकि उस दिन ऑलरेडी अनाउंस था कि 4 मार्च को पीपल्स पार्टी मल्टी पार्टी एक कन्वेंशन कर रहे हैं, और उस हवाले से फिर कुछ साथियों की तो उस दिन यहाँ तक थी कि जी मुल्क जिस प्रोसेस से गुजर रहा है और रिसेंटली जो 2-3 हफ्ते में जो दहशतगर्दी हुई और जो धमाके हुए, मुश्किल मार्च था, मुश्किल फरवरी था। जी, तो उस हवाले से कुछ साथियों का ख्याल था जी कि आप अगले 1-2 दिन में ही समन कर लें असम्बली को। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त थी सब साथियों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, कि चूंकि 4 मार्च को अनाउंस कर चुके हैं तो पीपल्स पार्टी आपको भी इन्वाइटेड है सब, तो आप 4 मार्च के बाद आप कर लें। 4 मार्च हफ्ता था तो हमने 6 को फिर इजलास बुला लिया। तो आपने देखा कि 4 मार्च में जो आउटकम थी वो आपके सामने है। मुझे 9 नकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके सामने रखे जी, और कल मुलाकात भी आपकी हुई उनसे, पीपल्स पार्टी के लोगों से। वो 9 नुकात जो हैं हमने फौरी सब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट के अलाइज सबको हमने भिजवा दिए हैं। और कल यानी जुमेरात की सुबह 11:30 बजे, पहले आज मैंने कोशिश की थी लेकिन कुछ साथियों ने कहा, अपोजिशन के भी पार्टीज ने, कि जी हमें एक दिन और दें, हम इसको स्टडी कर लें। तो मैं समझता हूँ कि 9 नुकात में से 5-6 ऐसे हैं जो कि मेरा ख्याल है डूएबल हैं। जो फैसला तो जाहिर है सब ने करना है, और हुकूमत के बिहाफ पे मैं और वजीर कानून ये मीटिंग में कह चुके हैं कि जी इसका फैसला जो भी वर्डिंग इसकी जो भी अमेंडमेंट सब लोग मिलके करेंगे ताकि एक मैसेज जाना चाहिए कंसेंसस और यूनिटी का। अब ये फरमाइए सर, गवर्नमेंट चाहती है 2 साल की एक्सटेंशन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है 1 साल की एक्सटेंशन हो, तो ये जो डूएबल्स हैं उसमें से 1 साल की एक्सटेंशन है या 2 साल की? मैं समझता हूँ कि डूएबल 2 साल की एक्सटेंशन, उसकी वजूहात है। एक तो ये कि 7 जनवरी से वर्चुअली आपको लागू करना पड़ेगा ताकि प्रोसेस जो थे ना इन प्रोग्रेस, उसको भी आपको अब स्टॉल हुआ है ना इस वक्त, कानून चूंकि सनसेट क्लॉज हो गई, खत्म हो गया, तो 1-2 महीने जो आप, क्योंकि इसके साथ चॉइस हम एक रोड मैप तय कर रहे हैं। रोड मैप ये है कि हमने पैरेलल सिस्टम को खड़ा करना है और वो 1 साल में खड़ा नहीं हो सकता। उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, उसमें आपकी कई ऐसी चीजें हैं कि आपने नेशनल एक्शन प्लान के वो हिस्से जहां के आपने अपस्केल करना है अपनी एक्टिविटी को, आप पीछे कम परसेंटेज आपने किया है, उसके लिए कोई किसी चीज के लिए 120 दिन दरकार है, किसी 180 दिन दरकार है, 1 साल दरकार है। यह भी तय हुआ इन प्रिंसिपल कि पार्लियामानी लीडर्स की और दोनों हाउसेस की एक ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी बना दी जाए जो कि एक ओवरसाइट का काम करे सिक्योरिटी के ऊपर, ताकि हर चीज जो तय हो वो उस पर वो देख ले, अमेंडमेंट्स हो जाए। तो मैं समझता हूँ आपका सवाल का जवाब ये है कि 1 साल इज टू लिटिल और 2 साल, क्योंकि 3 साल से शुरू हुआ। 2 साल के लिए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने मनवा ली है या वो मान जाएगी? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मान जाएंगे जब कल मीटिंग में होंगे। नवीद कमर साहब की वालदा का आज पता चला डेथ हो गई है, मेरी उनसे बात भी हुई है। आई होप कि मीटिंग कल की, चूंकि ये नेशनल इशू है और इसको हम कैंसिल ना करें, उनके दूसरे साथी आ जाएं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं कि वो मान जाएंगे, क्योंकि उसमें एक लॉजिक है कि आप 1 साल में वो काम नहीं कर सकते, 2 महीने तो वैसे ही गुजर गए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा ये आखिरी एक्सटेंशन होगी या फिर 2 साल बाद मजीद एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी? आप ये कहते हैं खत्म हो जाएगा और इस दौरान आप पैरेलल सिस्टम बना लेंगे जुडिशियल सिस्टम? मैं समझता हूं कि ये यानी 2 साल में हमें सबको मिलके एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर देना चाहिए, और इंशाअल्लाह फिर ताकि हमें इसकी इन अमेंडमेंट्स की जो सनसेट क्लॉज होगी उसकी एक्सपायरी पे 2 साल के बाद इसकी दोबारा जरूरत ना पड़े। ये अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तजावीज आई थी उसमें ये भी था कि एक सेशन जज जो है उसको हेड करना चाहिए, ये आप मान रहे हैं नहीं मान रहे? दूसरा ये है कि कानून शहादत के मुताबिक फैसला होना चाहिए, वकील का अख्तियार देना चाहिए मुलजिम को, ये सारी चीजें मैं अर्ज करता हूँ। मैं इसमें जैसे मैंने 5 चीजें जो है वो डूएबल हैं और कल तफसील से बात होगी। मैं अपनी
पार्टी की हद तक बात कर रहा हूँ। ठीक। एक जो 1 साल है वो जरा ठीक हो, 2 साल पे आप एग्री कर रहे हैं, मिनिमम 2 साल, जो कि 3 साल से ऑलरेडी 2 साल पे आए थे 28 फरवरी को, सब ने माना। ठीक हो गया। उसके बाद सेशन जज का मैं समझता हूँ कि सारा ये पर्पज ही डिफीट हो जाएगा कि अगर हमने एक सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को वहां बैठाना है तो ये प्रोसेस फिर गालिबन ये डूएबल नहीं है, मेरे नजदीक डूएबल नहीं है, जो इंशाल्लाह कंसेंसस फैसला होगा। वकील देना तीसरा जो वो ठीक है, वो देखे वो भी ठीक है, कानून शहादत के मुताबिक शहादत भी ठीक। मैं इसीलिए कहा ना जी, बाकी जो 5-6 चीजें ना, तीसरी चीज 24 घंटे में आपने इशू फ्रेम करना है कि ये जुर्म है। मेरे नजदीक जो 3 चीजें इसमें जो है वो करीबन डूएबल नहीं है और वो हम उनको कन्विंस करेंगे। एक तो 1 साल को 2 साल बढ़ाना, एक सेशन जज वगैरह की प्रेजेंस को ड्रॉप करना, और तीसरा जो उन्होंने ये कहा है कि जी ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उसके मुताबिक आपके आइन में तो लिखा है कि जो आर्मी कोर्ट्स के हवाले से आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 5 में कि जी आप उसको अपील नहीं कर सकते, लेकिन ऑलरेडी जजमेंट है और वो उस पर अमल हो रहा है। जिनको सजा हुई है वो हाई कोर्ट की भी जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की भी है, वो कहते हैं जी इसको आप दोबारा रिट्रेट करें, तो उसकी मैं समझता हूं कि उसके ऊपर गुंजाइश है कि उसकी प्लेसमेंट किधर करनी चाहिए। अच्छा सर, अगर फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी तजावीज है उसको तस्लीम नहीं करती, वो ये कहती है कि नहीं 1 साल ही होना चाहिए, सेशन जज भी होना चाहिए, और अपनी जो उनकी तजावीज है उस पर वो फिक्स हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तो आपका रिस्पांस क्या होगा? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये करेंगे? नहीं जॉय साहब, देखें ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ये सबसे जो एक 4 जो ईज थे ना जी 2013 के बिगेस्ट चैलेंज ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक इकोनॉमी थी, एक एनर्जी थी और एक एक्सट्रीमिज्म था, और उस पर मैं समझता हूं कि कौम मुतहद देखना चाहती है पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरी पार्लियामेंट को, और मुझे कभी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अगर 9 में से 5-6 चीजें तय होंगी और इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी तो दिखाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फोर्स है, उनकी लीडरशिप समझती है ये सारी चीजें। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूं कि इंशाल्लाह हम ये कंसेंसस कर लेंगे। और कल का इजलास आखिरी इजलास होगा इस इशू पे, कल फाइनल हो जाएगा ये आपका ख्याल है, या फिर एक दो और इजलास होंगे? नहीं, उम्मीद है कल इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए अब इश्यूज नैरो डाउन हो गई हैं, उन्होंने दे दिया है, तमाम पार्टीज को एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया स्टडी करने के लिए, हमें भी मिल गया है, और जो मैंने साउंडिंग्स की हैं पार्टीज आर ऑलमोस्ट इंक्लाइंड का जी ठीक है, क्योंकि वो तो 28 फरवरी को भी तैयार थी, आपको याद होगा। तो इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ जी। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अगले 1-2 दिनों में इसको फाइनलाइज करके इसको हम टेबल कर देंगे। दोनों हाउसेज सेशन में हैं और नेशनल असेंबली में पेश करके वहां से क्लियर करके सेनेट में ले जाएंगे। तो सेनेट का टेंटेटिवली मेरा ख्याल है जो फ्राइडे का प्रोग्राम था, टेंटेटिवली अभी तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट साहब प्रोग करते हैं, वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाया जाएगा और मार्च में ये फैसला हो जाएगा, बाकायदा कानून बन जाएगा, अगले हफ्ते में हो जाना। इसका मतलब अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा इस इशू का। आई होप सो। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की परफॉर्मेंस है, आप उससे मुतमईन है? मसलन आप देखिए 274 केसेस गए, 161 को फांसी की सजा दी गई, पहले 12 लोगों को या 13 लोगों को फांसी चढ़ाया गया था, 5 आज फांसियां होगी, 18 फांसियां होंगी। तो सर इस परफॉर्मेंस से आप मुतमईन है? देखिए, एक तो है कि फैसले की जो परसेंटेज है 161 के अलावा कुछ को यानी मेरा ख्याल है उम्र कैद भी हुई 14 साल वगैरह। जी। तो एक तो उनको आप गिने नहीं, उसको निपटाया गया, मैं आई विल सी फ्रॉम दैट एंगल। एक क्विटल हुआ, और अब जो देखें आफ्टर ऑल इंसानी जिंदगी की बात है, ऑल्दो कि ये वो लोग हैं जो जिंदगियों से खेलते हैं और जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ के माशाल्लाह प्रोग्राम शुरू करते हैं, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री और दिल को तसल्ली होती है। ये कुरान हकीम में है कि एक जान का ज़िया जो है या उसको कत्ल, सारी ह्यूमैनिटी का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। तो ये लोग जो है अब, लेकिन उसके बावजूद जो अपीलेट प्रोसेस आपको जो हक देता है कि आप अपील कर सकते हैं, आप मर्सी पिटीशन कर सकते हैं, वो सारी एग्जॉस्ट करनी है आपने। तो मुख्तलिफ लेवल के ऊपर वो बाकी केसेस हैं जो जिनका फैसला हो चुका है, 161 जिसका आपने फरमाया, और आई एम श्योर कि वो अपना लॉजिकल देखिए मिलिट्री कोर्ट्स हमने इसलिए बनाई थी कि आम अदालतें जो हैं, जो रूटीन की अदालतें हैं, वो काम नहीं कर पाती, वो मुलजमों को सजा नहीं दे पाते, उनके अपने कोई कंपल्शंस है, अपने इश्यूज हैं। अब सर अगर सारे मसले फिर दोबारा अपील में आकर रुकने हैं या हुकूमत के पास रुकने हैं, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का तो फायदा नहीं, फिर ये एक्सरसाइज हम वक्त जाया कर रहे हैं। देखिए, एक तो हुकूमत के पास तो नहीं रुकेंगे, ना ही रुके हुए हैं, ना इंशाल्लाह रुकने चाहिए।
جہاں تک اپیل کا پروسیس ہے چوئی صاحب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ججمنٹ بھی آ چکی ہے آلریڈی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے کہ آپ ان کو اس اپیل کے پروسیس سے باہر نہیں نکال سکتے، اور انہوں نے لوگوں نے اپیلیں کی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی کی ہے، سپریم کورٹ میں بھی کی ہیں، اور یہی آرٹیکل 199 صاحب آرٹیکل 5 کی جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو کہ ملٹری جو کورٹس کے جو پروسیس ہے اس میں پیلٹ پروسیس نہیں ہے، وہ ججمنٹ انٹرپریٹیشن تو انہوں نے دینی ہے سپریم کورٹ آنریبل نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ بنتی ہے، لائق کرتی ہے، ہماری جورسڈکشن ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ فرمائے گا ڈاکٹر صاحب، ایک پرسیپشن ہے، ایک بڑا غلط سا پرسیپشن ہے کہ جو چیزیں حکومت کے پاس جاتی ہیں اور اس میں گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کے کسی کولیگ کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں ہولڈ ہو جاتی ہیں، ود ہیلڈ ہو جاتی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتی، بس ڈاؤن لیکس ہے کیونکہ آپ کے اپنے کولیگز اس میں انوالو ہیں یا ان کے اوپر الزام لگا ہے، تو آپ ابھی تک اس کا فیصلہ ہی نہیں کر پائے۔ دیکھیں اب آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ چوائس اب شروع کیا ہے، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جج صاحب کے نیچے جن کی کریڈیبلٹی ابو بورڈ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جسٹس اظہر صاحب کی بات کرو، اور ان کے نیچے تینوں آپ کے انٹیلیجنس اداروں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہیں، دو دوسرے اداروں کے اس میں سول سائٹ کے ہیں، تو اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ چودھری نثار صاحب کا دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں آ جائے گا، سر وہ ہفتہ گزرے، وہ مہینے گزر گئے۔ چودھری صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، جو انٹیریئر منسٹر ہیں، لیکن کسی انڈیپینڈنٹ کمیٹی کو سر اناؤنس پہ کیوں کر دیتے چودھری صاحب؟ میرا خیال جلد بازی کا مظاہرہ کر چودھری صاحب نے گڈ فیتھ میں ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ ایک ہفتے میں آ جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چلیں اب سے ایک ہفتے میں 10 دن میں میرا خیال ہے متوقع ہوا ہے کہ یہ معاملہ ایک ہفتے میں آ جائے گا۔ اس نہیں، میں یہ ڈیفینیٹ تو نہیں کہہ سکتا، کمیٹی انڈیپینڈنٹ ہے، توقع اس لیے ہے، میں آپ کو ریزن بھی بتا دوں میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایک کیس چل رہا ہے اور اس میں غالباً 13 تاریخ ہے نیکسٹ، پچھلی دفعہ انہوں نے ان کو 10 دن دیے تھے، تو دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ ایک کمیٹی کمیشن ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ وہ اگلی تاریخ تک اپنا فیصلہ کر کے انشاءاللہ قوم کو بتا دیں گے، اور کمیشن جس کو مجرم ڈکلیئر کرے گا وہ فارغ ہوگا۔ کمیشن جو ریکمنڈیشن دے گا، دیکھیں کمیشن کی جو ریکمنڈیشن ہوں گی، اپنا وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں اور پھر وزیر اپنا داخلہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر آبویسلی گورنمنٹ اس کو سیریسلی اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے وقفہ لینا ہے ڈاکٹر صاحب، دوبارہ پھر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ سوئس اکاؤنٹس آج آپ نے بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں بڑا دن ہے جس میں آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، اس پہ سوال کروں گا۔ ایک چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، سر یہ سوئس اکاؤنٹس سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے جس میں وہ لوگ جو پاکستان سے پیسے لوٹ کے لے گئے، انہوں نے سوئس اکاؤنٹس پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کھاتے کھل جائیں گے، حکومت پاکستان کو پتہ چل جائے گا، تو واقعی گورنمنٹ سیریس ہے اس پہ؟ وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ $200 ارب جو پاکستان کے لوٹے گئے اور سوئس اکاؤنٹس میں وہ پیسے رکھے گئے، وہ سارے پیسے واپس آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے اور ہمارے خزانے میں جمع ہو جائیں گے؟ تو سب اس میں دو گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کسی حکومت نے یہ انیشیٹو نہیں لیا، ٹھیک ہے جی۔ 2005 کا جو معاہدہ تھا پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان، ایکسچینج آف انفارمیشن، یہ بیسیکلی اوائیڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کو معاہدے کے نیچے آتا ہے، یہ اس کا سب ایک ٹریٹی کا حصہ ہوتا ہے، وہ بڑا کمزور ہے، اور وہ 2005 کا جو معاہدہ پاکستان نے ان سے کیا ہوا ہے، اس میں آپ ان کو مثلا اگر جب آپ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس یا کسی لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ مسٹر اے، اس کا اکاؤنٹ نمبر XYZ، وہ جب سوئس اتھارٹیز کو لکھتے تھے یا لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں، ان کی اپنی کانفیڈینشیلٹی قوانین۔ 2010 میں میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل ایک چینج آئی، اوورسیز جو ہے یعنی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ، OECD، اس نے ایک دنیا میں تبدیلی لائی 2010 میں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ٹیکس ہیونز اور اس ٹائپ کی چیزیں کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ چند ملکوں نے شروع کی، G20 وغیرہ، ابھی اس کے نیچے انہوں نے ایک ملٹی لیٹرل اینٹی ٹیکس ایویژن کہہ لیں یا ٹیکس میٹرز کے اوپر سے کنونشن رکھی۔ اب پاکستان نے اچھا، میں نے بائی دی وے اپنا فائنانس منسٹری اور ریونیو ڈویژن کے حوالے سے اگست 13 میں، جون میں گورنمنٹ آتی ہے، اگست 13 میں سمری موو کی کہ جناب مجھے اجازت دے کہ میں اس کام کو، پہلا قدم ہوتا ہے نا، اب اس کے فائدے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہوں گے، تو کیبنٹ نے، وزیر اعظم صاحب نے مجھے اجازت دے دی، ہم نے ان سے اپنا پروسیس شروع کر دیا۔ اب جب چوائس پروسیس شروع کیا
تو انہوں نے 4 قیمتیں مانگ لی. ایک تو ان کے جو ٹیکس جو ان کے یعنی ان کے لوگ یا ان کی کمپنیز پہ ہوتا ہے, ہمارے 2 ریٹس ہیں, ایک 10 ایک 20 ہے. انہوں نے کہا جی اس میں 5% تک کمی ہمیں دیں گے اگر ہم آپ کو نئی ایکسچینج انفارمیشن 20-10 کا OECD والا اب ماڈل چاہتے ہیں تو 10 کو 5 کریں, 20 کو 15 کریں. دوسرا جو ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس, ان کی 18,000 سوئس فرینک جو سالانہ تھی ٹیکس, ان کو آپ 14,500 پہ لائیں. تیسرا آپ ہمیں شپنگ, انٹرسٹ, رائلٹیز وغیرہ میں موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دیں. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھا انہوں نے کہا کہ آپ ماں سوائے چند ادر انکم میں گیمبلنگ اور اس طرح کی کوئی چیزیں, لاٹریز وغیرہ کے علاوہ آپ ٹیکس ہمارے لوگ نہیں کریں گے. ہماری جو ٹیم گئی تھی وہ ورچولی مینٹلی تیار تھی اور آلموسٹ ایگری کر کے آگے کہ جی یہ ٹھیک ہے. یہ 2014 کے قریباً آخر کی بات. میں سمجھتا تھا اور ابھی بھی ہوں کہ وہ پرائس ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی, ہم نے نہیں دے رہے. میں آپ کو ابھی وہ بھی عرض کروں. ٹھیک ہو گیا. مین وائل میں ایک ریزن جو ہماری سوئس کے ساتھ ہو گئی ہے اس کی میں ایک میجر وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو OECD کا بھی ٹریگر کر دیا. جنوری 2014 میں کیبنٹ کے پاس پھر ایک سمری لے کے گیا کہ جناب مجھے اجازت دیں کہ ملٹی لیٹرل جو ٹیکس اینٹی ٹیکس ایویژن کا جو ایک کنونشن ہو رہی ہے, ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں شروع ہوا لیکن اس کی سائننگ شروع ہو گئی, تو اس پہ بھی ہم پاکستان کیوں نہیں جاتا. تو اگین پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ نے مہربانی کی, مجھے اجازت دی, ہم نے وہ شروع کر دیا. اچھا OECD کی جو ممبرشپ ہے چوہے صاحب بہت بینیفیشل ہے. ایک تو وہ ملٹی لیٹرل ہے, دوسرا اس کی آٹو سپونٹینیس ہے. مجھے نہ نام بتانا ہے مسٹر اے یا اکاؤنٹ XYZ, وہ آٹومیٹک انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی. کتنے ملکوں کی ہوگی وہ انفارمیشن؟ میں وہی عرض کرتا ہوں. وہ بیسیکلی وہ آپ نے انہوں نے اچھا وہ ممبرشپ بائی اپلیکیشن نہیں ہے, وہ ممبرشپ ہے بائی انویٹیشن. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا سسٹم دیکھیں گے, آپ کا FBR کا سارا دیکھیں گے, آپ کے قوانین کریں گے. ہمیں اس پہ قریباً جنوری 2014 سے لے کے جولائی 2016 تک ہم نے وہ سارا سفر طے کیا. ہم نے اپنے قانون میں انکم ٹیکس سے چینج کی, فائنانس بل 2015 میں. انہوں نے آخری جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے 107 سیکشن ہے ہمارا جس میں یہ بائی لیٹرل جو ہوتی ہے نا سائننگ, اس کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکشن 107, انہوں نے اس میں ملٹی لیٹرل کا لفظ نہیں ہے, اس میں بھی ڈالیں. ہم نے 2016 کے فائنانس بل میں وہ ڈالا. وہ جب پاس ہو گیا, بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بجٹ پاس ہوا, صدر نے سائن کیا. $200 ارب پاکستان میں آ جائیں گے جو آپ نے کہا. دیکھیں نہیں, یہ تو اللہ کو پتا ہے کتنے پیسے آئیں گے, کیونکہ وہ میں نے نہیں کہا, میں نے ایک ان کے منسٹر کی 2 سٹیٹمنٹ ہے. ایک منسٹر نے کہا تھا کہ قریباً 200 ارب, ایک نے کہا تھا 80 بلین. میں نے کوٹ کیا تھا, سمری میں موجود ہے. میرا فکر نہیں ہے, مجھے کوئی اعلان تو نہیں ہوگا کہ کتنے پیسے ہیں. وہ 2 ارب بھی ہو سکتے 200, لیکن مین ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چل پڑے. وہ چوائس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی بلیسنگ ہوئی کہ جب ہم نے جولائی 2016 میں انہوں نے پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان اب کمپلائی کر رہا ہے, لارجلی کمپلائنٹ کنٹری. انہوں نے پھر 14 سپٹمبر 2016 میں پاکستان کو مجھے انویٹیشن بھیجی کہ جی آپ سائن کر لیں آگے. ہم 104th کنٹری تھے. میں نے 14 سپٹمبر کو پاکستان کے بہاف پہ کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری سائن کیے. اور ابھی ایک اور خوشخبری ہے کہ وہ آپریشنلائزیشن کے لیے پروسیس شروع ہو گیا. اس کا وہ انہوں نے 3 دن پہلے ہمیں انٹیمیٹ کیا ہے کہ جی 7 جون کو ممالک جو ابھی چاہتے ہیں کہ اس کو آپریشنل ہو وہ سائن کریں. 89 کنٹریز ہیو اگریڈ. بالکل صحیح. ہم 90th کنٹری ہے جس نے اپنی کانسنٹ دے دی ہے. وہ بھی 7 جون کو سائن ہوگا. 1 جنوری 2018 سے 31 دسمبر 2018 کا پہلا سال ہوگا جس کے بارے میں 2019 میں انفارمیشن آٹو ایکسچینج ہوگی. اچھا یہ فرمائیں سر, یہ ماضی کی جو انفارمیشن ہے, فرض کریں کہ ایک شخص نے 1990 میں اکاؤنٹ کھولا ہے اور اس میں اسے $60 ملین اس میں ڈال دی ہے, تو وہ بھی نکل جائیں گے یا آپ سمجھیں کہ ماضی کا کیسز بند ہو جائیں گے اور جو نئے کیسز ہوں گے صرف اس کی انفارمیشن آپ کو ملے گی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, اگر اجازت ہو پہلے حصے میں ایک چیز صرف کہہ دوں کہ ایک تو وہ 7 جون کو ہم کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے چند مہینے پہلے جب سب کچھ مکمل کر لیا, کچھ نہیں دیا, چاروں چیزیں نہیں دی, انہوں نے بھی دیکھا یہ تو ادھر چلے گئے اور ادھر تو اور آسان ہو جائے گا, تو انہوں نے بھی ہم سے پھر بھی ان کی مہربانی, لیکن انہوں نے اپنا ان کا لمبا پروسیس ہے, پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, کیبنٹ پاس کرتی ہے, اور چند سٹیزن کو پتہ نہیں کوئی نمبر ہے, اگر وہ بھی لکھ دینا جی کمپلینٹ تو وہ ریفرینڈم کروانا پڑتا ہے. انہوں نے اب ہمیں 2 مارچ کا لیٹر ڈیٹڈ 2 مارچ مجھے جو کہ 2 دن پہلے ملا ہے, ہمیں بھیجا کہ جی آپ یا تو 21 مارچ کو آگے سائن کر لیں یا جو نئی ٹریٹی یا مئی کی 3 تاریخیں تھی. تو
اور آپ 21 مارچ کو جا رہے ہیں آپ. ہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جلدی کریں یہ بات، تو اگر جو چیز اچھی نیکی کا کام اور اس کو دیر کیوں، تو 21 مارچ کا فیصلہ ہو کہ 21 مارچ کو سائن کریں. دوسری ہم انشاءاللہ 7 جون کو بھی سائن کریں گے. یہ چوئی صاحب آنے والے وقتوں میں OECD جو خاص میں اس پہ رلائے کر رہا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کی ٹیکس ایویڈڈ منی ٹھیک ہو اور آپ کے ایسٹس پاکستان سے باہر آپ رکھیں، یہ مشکل ہو جائے گا. اور بہتر ہے، آپ نے دیکھا کہ انڈونیشیا نے، پاناما کے بعد انڈونیشیا نے، برازیل نے، انڈیا نے کئی کنٹریز اسکیمیں دی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک دفعہ اپنا کر لیں. ہم نے بائی دی وے جو نیا کمپنی آرڈیننس ہے چوئی صاحب، جو کہ 1984 کے بعد قریباً 33 سال کے بعد ابھی پروسیس میں ہے، اس میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ کمپنیز کو گلوبل ایسٹ رجسٹر مینٹین کرنا ہوگا، بالکل. ادروائز بہت ہیوی جرمانے ہوں گے. میں نے وقفہ لینا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ پہلے کسی نے سوئس اکاؤنٹ کھولا تھا اور اس میں پیسے اس نے ڈالے تھے اور بعد میں انہوں نے وہ پیسے نکال لیے وہاں سے، تو کیا ان اکاؤنٹس کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں گے یا پھر ان کو بھول جائیں گے؟ یعنی ماضی رہ جائے گا، حال رہے گا اور فیوچر ہوگا. تو یہ ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے. چھوٹے بریک کے بعد واپس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ پرانے کیسز جو پرانے اکاؤنٹس ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے آپ؟ نہیں یہ سب کچھ ہی چھڑے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر دیکھیں میں بار کہہ رہا ہوں کہ OECD ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہونا ہے میرے نزدیک، ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک جگہ سے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری چلا گیا، تیسری کنٹری چلا گیا، ایز لانگ ایز وہ 104 ممالک، ابھی تو 90 نے طے کیا ہے ہم سائن کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان ممالک میں آپس میں چوئی صاحب انفارمیشن ایکسچینج ہونی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا، یا تو آپ پھر اس 90 ملکوں سے بھاگیں. تو سر یہ ایک $60 ملین کا ایشو تھا سوئس اکاؤنٹس میں، کیس چلتا رہا. آصف علی زرداری صاحب آپ کے دوست پرانے، ان کا بہت بڑا کیس تھا. تو اس قانون کے تحت آپ ان $60 ملین تک بھی پہنچ جائیں گے. ٹھیک، آپ اپنی ایکسچینج آف انفارمیشن فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب جو آپ اس کا ٹریول کا کہہ رہے ہیں جی وہاں سے نکل کے کہیں اور چلا گیا ہوگا، تو وہ تو پھر OECD کی جو کنونشن ہے آٹو، وہ اس کو تھرو کرے گی. پیسے اگر آصف علی زرداری صاحب کے ہوں یا میاں نواز شریف صاحب کے ہوں یا آپ کے ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب کے ہوں یا عمران خان صاحب کے ہوں، سب کے پیسے سامنے آ جائیں گے. آنے چاہیے. نہیں، جو نئی ٹریٹی ہو رہی ہے اس کے مطابق آ جائیں گے یا آنے چاہیے؟ آپ کس ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی سر دیکھیں دونوں کر رہے ہیں نا سر. ایک بائی لیٹرل ہے سوئس میں، تو آپ کو دینا ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہ آپ نے نام دینا ہے تب وہ آپ کو انفارمیشن دے گا. نام اور اکاؤنٹ نمبر، ان کی ڈیٹیل منیمم ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کے پاس آگے وہ نہیں دیتے تھے، نام نہیں ہے تو آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے، وہاں سے نہیں لے سکتے. اور دوسرا 104 ملکوں کی ٹریٹی ہے کہ اگر فرض کیجئے سوئٹزرلینڈ سے پیسے نکلے، وہ لندن چلے گئے، لندن سے پاناما چلے گئے، پاناما سے وہ ملیشیا آ گئے، تو اس میں جس کے بھی اکاؤنٹ ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. وہ اس میں جی وہ آٹو ہوں گے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے زیادہ مفید ہوگا. 7 جون کو جو سائن ہونے جا رہا ہے اور اگلے سال شروع ہو رہا ہے عمل درآمد، وہ کافی زیادہ انشاءاللہ اس میں چھپ کوئی نہیں سکے گا. اس میں کچھ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس میں کنٹری لائک دبئی بھی جوائن کر گئے، دبئی بھی اس میں دبئی بھی جوائن کر گئے. ٹھیک ہو، تو یہ سب کو دینا پڑے گا. سب سے انفارمیشن سبھی سامنے آ جائیں گے، اس میں کسی کا اکاؤنٹ خفیہ نہیں رہ سکے. اچھی بات ہے نا جی، اس میں خفیہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ذاتی سا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب یہ چلا تھا پاناما کا ایشو، تو حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں وہ بار آپ کے پیپرز کا ذکر کیا جاتا تھا کہ 43 صفحے ہیں جن کے اوپر آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے تحت آپ نے وہاں پہ اعترافی بیان دیا تھا اور آپ نے دستخط کیے تھے. یہ دباؤ میں ہوا تھا واقعی، آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کس پاکستانی کو نہیں پتا کہ اکتوبر 99 میں پاکستان کے کیا حالات تھے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ایک دوسرا، ایون ججز سے ان کی اوتھ ایک طرف سیٹ اسائڈ کر کے ایک نئی اوتھ لی گئی. ٹھیک ہے، پی سی او پہ حلف اٹھایا، پی سی او حلف انہوں نے بھی، ظاہر ہے کہ لینی تو نہیں چاہیے، لینی پڑی بیچاروں. تیسرا، وہ جو ڈکٹیٹر جو 2007 میں کمزور ترین ہو چکا تھا، اس نے پھر ایک وار کیا اور پھر جوڈیشی کو گھر بھیج دیا. آپ پرسپیکٹو پیچھے مائنڈ میں رکھیں نا. اب ایک طرف آفر ہے، اور میں آج نہیں کہہ رہا، میں 2003 میں نے ایک فل پیج انٹرویو دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، نیوز میں چھپا تھا، یاد ہے جی؟ میں نے بتایا تھا کون سا جرنیل مجھے کب ملا اور مجھے کیا کہتے تھے کہ تمہیں سینئر منسٹر ہم لے لیں گے ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایون آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے. وہ چھوڑے، لیکن 26 لوگ میرے گھر میں 23 مہینے اکتوبر سے لے کے سپٹمبر 2001 تک رہے. دسمبر میں فارغ ہو رہے تھے ہم، میری اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو ٹیلی فون کال ہوئی دسمبر میں، میرے تو مشاہد ایک دن انہوں نے کہا جی ہم ختم کر رہے ہیں، اور پھر اس کال کی وجہ سے انہوں نے کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ
میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ٹریش ہے, وہ غلط ہے, غلط ہے اور ٹریش ہے. جو اور آپ سے دستخط زبردستی کروایا گیا. میں تھوڑا سا چوائس مجھے پھر آپ نے سوال کیا, میں آپ کو مکمل موقع دے رہا ہوں. مجھے لیگل دیکھیں وہ فیصلہ ہو چکا تھا 94 میں سیم کیس تھا, 90 اس میں 6 یا 7 میں اس کا فیصلہ ہوا, 5 ججوں نے کیا. یہ اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کی وائلیشن ہے ایک. دوسرا حدیبیہ کی لینڈنگ میں ایک پروفیشنل ایک چیف ایگزیکٹو تھا نا ایک ادارے کا, 8 ادارے ہیں اس میں, سٹی بینک بھی ہے, بینک آف امریکہ بھی ہے, فیصل بھی ہے, البرکہ بھی ہے, اس میں التوفیق بھی ہے, ایٹرس گروپ بھی ہے, سارے ہیں. کوئی آپ کو چیف ایگزیکٹو اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا, صرف ایک. تو یو کین امیجن کہ کیا ہے. تیسرا میں 92 میں اس میں ریزائن کر دیتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. یہ 99 میں جا کے اچھا, اب اس میں کئی لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں جی توقیر صادق کے کیس کے ساتھ, اور بھائی توقیر صادق میں اسٹیٹ کے پیسے, او جی ڈی سی کے پیسے, پبلک منی اس میں لوز ہوئی ہے. یہاں لینڈر پرائیویٹ 8 ادارے, بورور پرائیویٹ, پیسہ ایک ایک واپس لیا, بورور نے پے کیا اور لینڈر نے لیا, کوئی کمپلینٹ نہیں کہ مجھے پیسہ واپس نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ ان چیزوں کو, اب وہ حالات کس کو نہیں پتا تھا کہ آپ جو چاہیں کروا سکتے ہیں. یا تو بڑا اچھا تھا, لوگوں کے 34 کیس تھے, انہوں نے کہا جی بسم اللہ بتائیں کنگز پارٹی بنانے میں ہم رول ادا کرتے ہیں, کیا انہوں نے, آپ کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ مینٹین کیا ہے کہ وہ ٹریش ہے وہ سٹیٹمنٹ, اور الحمدللہ اور زبردستی دستخط کروائے گئے, الحمدللہ اس کو پھر کورٹ نے بھی کہا کہ یہ ٹریش ہے. انہوں نے کہا جی اٹ ہیز نو ایویڈینشری ویلیو. اس کے بعد 62 یہی جو چل رہا ہے کیس اس میں سپریم کورٹ میں, میں سمجھتا اسپانسر ڈیٹ تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کروائی گئی. وہ کہ جی 62 اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا جی یہ ٹریش ہے, اس کو ختم کی. اس کے انٹرا کورٹ اپیل کی چوئی صاحب 15 میں اور 16 میں, اس کو انہوں نے ریجیکٹ. میں کم آن گیو می اے بریک. آپ اچھا وہ میری پرائیویٹ لائف ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے آج بھی کہ میں نے 4 دفعہ میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں الحمدللہ, 1 دفعہ منسٹر آف اسٹیٹ, 3 دفعہ فیڈرل. آپ ایک چیز میری آج بھی چیک کریں. غلام اسحاق خان نے چیک کی, اس کے بعد محترم آئی انہوں نے چیک کی, پھر مشرف نے چیک کی, اور پھر میں نے اس انٹرویو میں کہا کہ مجھے جنرل امجد نے کہا کہ we did not find 1 rupee irregularity in any of the آپ کے منسٹریز میں. میں پبلک میں امانت ہے, میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کے اس ملک کی ہمیشہ خدمت کی ہے. میں ادروائز پروفیشنل بندہ ہوں, میرے جو جونیئر ہیں وہ ڈیٹڈ کوڈ میں مہینہ لے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب, جو آپ کا پروفائل ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. میرا سوال سمپل یہ ہے کہ آپ سے وہ جو سٹیٹمنٹ لی گئی تھی وہ دباؤ میں جی انڈر ڈیور وہ تو ڈکلیئر کیا نا, 11 اگر آنریبل ججز آف ہائی کورٹ یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم کہ جو حدیبیہ واز ٹریش, اور میری سٹیٹمنٹ خاص کر ہیز نو ایویڈینشری ویلیو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاست کی جا رہی ہے, اور دنیا میں ہے کہ کہیں 7 سال کی ہے, کہیں 5 سال کی ہے, اور پلس یہ کہ اس میں پبلک منی کوئی انوالو نہیں ہے, اور یہ ری پیمنٹ ہوئی ہے, ایک پیسہ دیا, یعنی لاسٹ ڈے تک ماں کب بھی انکلوڈنگ دس انسٹیٹیوٹ. میں تو 92 میں ریزائن کر دیا میں نے. تو اب آپ نے اگر اس کو سیاست کے طور پہ کرنا ہے, جو کہ سیاست ہو رہی تھی, اور سیاست اس ملک میں انفارچونیٹلی ہماری کبھی دھرنے کی سیاست ہوتی ہے, کبھی ہم یہ ہوتی ہے, اب اگلی ہم سننے کہ اسی الیکشن کمیشن کے اگینسٹ لانگ مارچ کی سیاست ہونی ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ ہم ختم کریں. ملک کا بہت بڑا پوٹینشل ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. التوفیق انویسٹمنٹ بینک کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. دیکھیں التوفیق کا جو پیمنٹ ہے, التوفیق کی وہ پیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کورٹ میں باقاعدہ تفصیل دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہماری جو 8 ادارے تھے اس میں التوفیق کا وہ لون نہیں شامل ہے, اور اس جو یہاں 8 ادارے تھے جس میں ایک ادارہ وہ تھا جس کو میں چیف ایگزیکٹو تھا, اور جس سارے اداروں نے اپنے اپنے پیسے سب کو واپس ملے. التوفیق کی سیپریٹ ٹرانزیکشن تھی, اس کی بھی پیمنٹ ہوئی کو کے بعد, جو کورٹ کو جو کیس ہوا اس کی بھی پیمنٹ ہوئی, انہیں تفصیل دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن اب ملک کو آگے جانے دے جی, ملک کا ایک فیوچر ہے. جان بوجھ کے پسایا جا رہا ہے آپ کو میاں نواز شریف صاحب کو. میں بالکل میاں صاحب کا پرائم منسٹر کا نام کہیں نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں نا, اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہر قیمت پہ جو میں سوچوں وہی ہو فائنل ہو, تو وہ مناسب نہیں ہے. آپ نے قانون اور قاعدے کے مطابق چلنا ہے, اور اس قانون قاعدے کے مطابق یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفیئر, یہی آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں اچھی طرح بڑے
मुश्किल से लेकिन एक पिच पे आए, साइन किया, एक ऑर्डिनेंस जारी किया, उनके मर्जी के जजेस को रिक्वेस्ट की, चीफ जस्टिस साहब आए, जब खिलाफ फैसले वाइब्स आई तो उनको बुरा भला कहने शुरू कर दिए। ये जो ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल आपके पास एक छोटा छोड़ के जा रहा हूं कि अगर फर्ज कीजिए कि पानामा केस में आपका ये केस दोबारा खोल दिया जाता है, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है कि शायद वो केस दोबारा खुल जाए, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, आप उस केस को भी आप फेस करेंगे अदालत में जाके? छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि अगर फर्ज करें ये केस खुल जाता है दोबारा, तो आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए जॉय साहब, ये तो प्रोगेटिव है और मैं समझता हूं कि जो सब्जुडिस है वैसे भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वो उनका प्रोगेटिव है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो ऑब्वियसली वो फैसला सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए, इमरान खान साहब के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। और मैं आपको ये कैटेगोरिक बता रहा हूं कि आपके जो कवानीन हैं 1992 का, आपका बल्कि 91 का ऑर्डिनेंस, 92 का कानून ERA और उसके बाद 2001 का मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज साहब अलग, ये तमाम कवानीन, ये तमाम इन ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक हो। और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस वो हैं सिमिलर नेचर की आपके बैंकिंग सिस्टम वो में, सारे खुल जाएंगे, आपके प्रोटेक्शन रेगुलेशन खुलेगा। और ये तमाम रिपोर्टिंग होती थी स्टेट बैंक को रेगुलर रिपोर्टिंग होती थी, क्योंकि उस वक्त जो NBFIs थे वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट करते थे, ये बाद में SECP को रिपोर्ट करने, कमर्शियल बैंक जो ज्यादा वहां हो गए। तो इसलिए ये आपने अगर पूरे सिस्टम खोले ना, वाई वन केस या वाई वन फैमिली, फिर अब कहेंगे सर 92 और जिसने भी 2001 के तहत कोई भी है सारे के सारे रिपोर्ट करें। ये मेरा ख्याल है कि वी आर स्ट्रेचिंग टू फार। हमें सोचना ये चाहिए कि क्या हम 92, या मैं सीरियस बात करने लगा हूं, क्या जैसे हमने ये अब नई ट्रीटी कर रहे हैं, ये बातें हम कर रहे हैं, OECD की बात कर रहे हैं, क्या हमें 92 और क्या हमें 2001 के कानून को रिविजिट करना चाहिए? मैं समझता हूं करना चाहिए। ठीक है। और उसमें तो बहुत सारे केस खुल जाएंगे। नहीं खुलेंगे नहीं, देखिए कानून आपको आज तक की तो प्रोटेक्शन दी हुई है, आप फ्यूचर के लिए उसको आप उस मेन जो लीकेज है, ये जो जहां से है, आज भी लोग यहां से टैक्स मनी लेके उसको डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाते हैं, आपके कवानीन फुली प्रोटेक्ट उसको कर रहे हैं। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, जैसे ये दो काम किए OECD का, स्विफ्ट, हमें आगे चलना चाहिए, बिल्कुल फ्यूचर की तरफ चले। पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। कभी आपने सोचा था कि दुनिया कहेगी कि 2030 में पाकिस्तान G20 में आ जाएगा? डिड यू एवर थिंक 2013 में, जबकि बात हो रही थी अगले साल डिफॉल्ट हो जाएगा मुल्क का? ये सर फरमाइएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमने कमेटी बनाई थी और PTI का ये दावा है कि अगर आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना की तो 2018 का इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, वो इस इलेक्शन में इन रिफॉर्म्स के साथ नहीं जाएंगे, उनको तब्दील रिफॉर्म चाहिए। आपने तैयार किए सर? जी बिल्कुल, चॉइस बड़े एडवांस स्टेज पे है, बल्कि हमने जो 9 कवानीन है 1976 का रोपा से शुरू होता है, जो हमारा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1976, और उसके बाद 8 और कवानीन हैं, और उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी मुशर्रफ साहब के जमाने के, उनको सबको हमने मर्ज किया है। 4400 इस कमेटी को तजावीज आई, करीबन 1.5 साल से ये कमेटी काम कर रही है। उसकी एक सब कमेटी है जिसमें लीगल लोग हैं। तो हमने उसकी रिपोर्ट जो है वो इंटरम के तौर पे दोनों हाउसेज में दिसंबर के एंड में पेश की थी, इसलिए कि लोग उसको अच्छी तरह देख ले, कोई पता नहीं कि एक आध और कोई नई चीज आ जाए। वो 31 जनवरी तक तो हमें जो मसूल हुई हैं मजीद लोगों के प्रपोजल, और वो हम इस वक्त कमेटी देख रही है, और हम इंशाअल्लाह मिलिट्री कोर्ट्स के काम जो ही खत्म होता है, तो मेरा जो नेक्स्ट उसका मैं चेयरमैन हूं उस कमेटी का, तो इंशाअल्लाह हम 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि उसको फाइन ट्यून करके पार्लियामेंट में मार्च में अप्रैल में एंड ऑफ अप्रैल मई में फिर बजट का महीना होगा। अप्रैल में रिफॉर्म्स हो जाएंगे, जी, और उसमें सारी पार्टीज हैं, आपको पता है ना, तमाम पार्टीज मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग PTI, और वो सारी कंसेंसस से हमने काम किया है और करेंगे, और इंशाअल्लाह उसको फिर हम ये काम हो जाए, अल्लाह इंशाअल्लाह करे। 2018 के जो इलेक्शन होगा वो नई रिफॉर्म्स के साथ होगा, वो नया एक कानून होगा, जनरल इलेक्शन 2017 इंशाअल्लाह, और उसके तहत मुल्क में, सारे मुल्क में इलेक्शन होंगे और एक रूल्स होंगे, क्योंकि हमने इसके साथ ही जो रूल्स थे वो ECP को, उनको भी ड्राफ्ट रूल्स जो थे उन्होंने भी 1 महीना मांगा था कि हमें भी 1 महीना दे दें, और वो अपना काम करेंगे। ये अपना तो ये पैरेलल सिस्टम पूरा मुल्क में उसका नफाज होगा, होपफुली मच बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर कि ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड इस वक्त बंद है,
دونوں سائیڈوں پہ ٹرکس کھڑے ہیں, کنٹینرز کھڑے ہیں دونوں سائیڈوں پہ, تو ہم کبھی یہ گیٹ کھل جائے گا سر, یہ معاملات درست ہوں گے یا نہیں, یا فیوچر اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں ہمیں دونوں ملکوں کو دیکھیں ہمارا جو پیس ہے وہ گارنٹی کرتا ہے افغانستان میں امن کی, اور اینڈ وائس ورسا. اب کریڈیبل ایویڈنس ہے, نیشنل انٹرسٹ میں تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, نہ جانا چاہیے, لیکن کریڈیبل ایویڈنس ہیں کہ کچھ دوسرے ممالک اس زمین کو استعمال کر رہے ہیں, ہمارا جو نیبر کنٹری ہے افغانستان, اور وہاں سے ریسنٹ اٹیکس باقاعدہ پلان ہوئے ہیں, ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں وہاں سے, وہ سارا ایویڈنس انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بھی معصوم جان جو ہے, ہم تو قرآن تو کہتا ہے ایک, ویسے ہی وہ اسلامی مسلمان یا پاکستانی جان کی بات نہیں کرتے, قرآن حکیم تو کہتا ہے ایک کوئی بھی جان مطلب انسانیت کا قتل ہے. اس کے لیے ہم نے یہ یعنی فیو ہنڈریڈ یارڈز جو ہے ہمارے یعنی ڈیوڈر لائن کے کراس لوگوں نے جو ریفیوج لے کے بھاگے, وہاں سے انہوں نے اپنے کیمپس قائم کر لی. تو اب پاکستان نے ایک بڑا 7 شریف کے فیصلے والے رات بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا کہ جی ہم اپنی زمین, ہم نے کہا ہوگا ہم اپنی زمین کو نہیں نوئنگلی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, اور اس پہ عمل درآمد کریں. ہم دوسرے کسی بھی ملک کو بھی نہیں کریں گے. ہم نے ان کو ایک لسٹ دی ہے, وہ اگر لسٹ دینا چاہے ہمیں انگیج کر کے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, یہ ایک سب ایشوز ہیں کہ تجارت میں, لوگوں کی انکنوینئنس میں, لیکن جو جتنی 125 جانیں ضائع ہوئی ہیں ایک مہینے کے اندر شہید ہوئے ہیں, وہ میرا خیال ہے انسسٹینیبل. اب اگر فرض کیجئے سر افغانستان ہمارے مطالبات نہیں مانتا تو یہ گیٹس نہیں کھلیں گے؟ دیکھیں ٹیمپریلی تو ستاج جی صاحب نے کل بیان دیا ہے, اور وہ ٹیمپریلی گیٹ کھل بھی رہے, ہمیں ان کو انگیج, دیکھیں یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں, ہمارے بھی انٹرسٹ میں. ہم تیسری قوت کے ہاتھوں میں مت کھیلیں, تیسری قوت نہیں, قوتیں ہیں مور دین ون, جو کہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اسی چکر میں رہیں, اور ہم ایک دوسرے کے یہ معاملات, ہمیں چاہیے کہ جو اس کو کھلے دل سے دیکھیں, جو اگر ان کے ہمیں کوئی انفارمیشن دیتے ہیں ہم ان کو دیں, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, اور اس ٹائپ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں, دونوں ملکوں سے ایلیمینیٹ کریں, اور انشاءاللہ امن جو ہے انشاءاللہ اس ملک کا مقدر ہو, کیونکہ اس سے آپ کی جو اکنامک پوٹینشل ہے وہ مزید اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا, اور پاکستان انشاءاللہ اپنا مقام پائے گا. جی میرا ایمان ہے, ورنہ چوتھی دفعہ منسٹر بننے میں کوئی اتنا کوئی خاص کوئی نہیں ہے خوشی, یا کوئی بہت بڑی کوئی اس میں کوئی کریڈٹ. مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کر لیں جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں, اور ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنا دیں جس میں ایک اکنامک پراسپیرٹی ہو, آپ کی گلوبل اللہ کرم رینکنگ کرے ہو. جی, اور میری دعائیں ہیں کہ آپ امن کی ہو, ساری سکون ہو. کوششیں کامیاب ہوں, اور آپ کی ساری دعائیں بھی کامیاب ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص طور آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.